وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد۔ سامعین گرامی، سورہ قاف 26ویں پارے کی ایک صورت ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کی عطا کردہ آیات میں سے 16، 17، 18 سے لے کر ہم 22 نمبر آیات تک آج کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کی ہر آیت حکمتوں سے بھری ہوئی اور ہماری زندگی اور آنے والی زندگی سے باخبر کرنے والی ہے۔ آج کی آیات بھی کچھ اسی طرح کا پیغام ہمیں دے رہی ہے۔ آج کی آیات کا مرکزی موضوع وہی رہا ہے جو ہمیشہ سے انبیاء نے ہمیں سکھایا اور قیامت تک یہ موضوع زندہ رہے گا، اور جب تک یہ انسان کے اندر زندہ رہتا ہے اس وقت تک انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچانے میں کامیاب رہتا ہے، اور جب یہ تصور کمزور پڑ جاتا ہے یا ذہن سے نکل جاتا ہے تو انسان اس وقت پھر گناہ پر آمادہ بھی ہو جاتا ہے اور اس میں ملوث بھی ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی آیت نمبر 16 میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم ہی نے انسان کو تخلیق کیا ہے، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم جانتے ہیں کہ اس کا نفس اس کے اندر کیا کیا خیالات پیدا کرتا ہے، کون کون سے وسوسے ڈالتا ہے، کون کون سی آرزوئیں خواہشات پیدا کرتا ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ اور خالق سے بہتر اپنی مخلوق کے بارے میں کون جان سکتا ہے؟ جس نے دل بنایا، دل کی دھڑکن بنائی، اسے دل میں آنے والے خیالات سے خبر کیوں نہیں ہوگی؟ اور اس سے زیادہ بہتر اور کون جان سکتا ہے کہ جس نے جو مشین ایجاد کی ہے اس مشین میں کیا کچھ ہو سکتا ہے اور وہ کس کام کے لیے بنائی گئی ہے؟ یقیناً اس خالق سے، بنانے والے سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا۔ انسان کو اور ہمیں یہ تصور دیا گیا ہے کہ ایسا مت سمجھو کہ ہم تم سے غافل ہیں، ہم تمہارے بارے میں کچھ جانتے نہیں، ہم ہی نے تو تمہیں بنایا ہے اور تمہاری ہر بات کو ہم جانتے ہیں، حتیٰ کہ وہ خیالات جو تمہارے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں وہ بھی ہماری نظر سے اوجھل نہیں ہے، ہمارے علم سے باہر نہیں ہے۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، جو اس کے دل میں ہے انسان کے، ہم اسے جانتے ہیں۔ اب آدمی اسی بات کو سمجھ لے اگر کہ میرے دل میں جو خیالات پیدا ہو رہے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو کس قدر کڑی نگرانی ہے اس کی، کس قدر مضبوط نظام ہے اس کا، اور کتنا اچھا انتظام کر رکھا ہے اس نے ہمارے معاملات کو دیکھنے کے لیے اور سوچنے کے لیے۔ بلکہ یہ بات صرف اللہ کے لیے نہیں، اللہ کی بعض مخلوقات بھی ایسی ہیں جو ہمارے دلوں کے خیالات سے واقف ہیں اور اس سے باخبر ہیں۔ اللہ تو خالق ہے، اللہ تو کریٹر ہے، ہمارا بنانے والا ہے ہمارے دلوں کو، ہمارے جسموں کو، ہماری روحوں کو، ہمارے نفسوں کو، وہ تو جانتا ہی ہے
احادیث تو یہ بھی بتاتی ہیں اور قرآن مجید بھی یہ بتاتا ہے کہ اللہ کی مخلوق بھی ہمارے حالات سے واقف ہے، اور اس قدر واقف ہے کہ ہمارے دل میں کوئی خیال پیدا ہو جائے تو اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق جسے فرشتے کہا جاتا ہے وہ بھی اس سے باخبر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی بندے کے دل میں نیکی کا محض خیال پیدا ہوتا ہے کہ مجھے یہ نیک کام کرنا چاہیے، تو فرشتے اس خیال کو محسوس کر کے اس کے دفتر میں ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ محض خیال پیدا ہوا، اور خیال پیدا کرنے میں کتنی دقت ہوتی ہے، کتنا پیسہ اور کتنا وقت لگتا ہے۔ آپ اپنے دل میں خیال پیدا کر لیں کہ اللہ میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس اتنی دولت ہو اور وہ میں تیرے بندوں میں تقسیم کر کے کسی کو غریب نہ رہنے دوں، کسی کو محتاج نہ رہنے دوں۔ لیکن خیال صحیح نیت سے ہو، خالص نیت سے ہو، فریب دینے کے لیے نہ ہو۔ واقعی خالص نیت میں اگر کسی بندے کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ غریب نادار آدمی محتاج ہے، کاش کہ میرے پاس پیسے ہوتے اور میں اس کی مدد کر دیتا، محض خیال کا آنا ہی آپ کے لیے نیکی کا باعث بن گیا۔ یہ خیال ہی آ جانا کہ یہ نادان ہے، واقف حال نہیں ہے، اور کاش میرے پاس اتنا علم اور اتنی دانائی اور حکمت ہوتی کہ میں اس کو صحیح راستے پر لے آتا، تو یہ خواہش کا اظہار کرنا ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں نیکی لکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن اس خواہش کا پتہ کس کو چلتا ہے؟ اللہ کے فرشتے کو، بنائے ہوئے اللہ کی مخلوق کو۔ تو جس اللہ کی مخلوق ہمارے دلوں کے خیالات کو پڑھ سکتی ہے وہ تو اللہ ہے، وہ تو خالق کائنات ہے، وہ کیسے نہیں جان سکتا؟ اس لیے فرمایا کہ انسان ہم تم سے غافل نہیں ہیں، تم ایسا مت سمجھو کہ جو بھی کرتے رہو، جو بھی کہتے رہو، جو بھی سوچتے رہو بس ایسے ہی گزر جائے گا اور ہم بہت ساری باتوں سے شاید واقف نہ ہو سکیں گے۔ نہیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا کیا وسوسے پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے دل، اس کا ضمیر، اس کا نفس کون کون سے خیالات پیدا کرتا ہے، کن کن خواہشوں کو ابھارتا رہتا ہے۔ اب جب یہ بات آ جاتی ہے تو پھر جیسے ہی کوئی غلط خواہش پیدا ہو تو ہمیں اس پر فوراً سوچ لینا چاہیے کہ یہ غلط خواہش فرشتوں کو بھی پتہ چل گئی، اللہ کو بھی پتہ چل گئی۔ اب کیا کریں؟ فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے، فوری طور پر اللہ کی پناہ میں آنے کی کوشش کی جائے اور اللہ سے کہا جائے کہ اللہ میں تو نادار، کمزور اور چھوٹا آدمی ہوں، میرے دل میں یہ خیال پیدا ہی ہو گیا تھا، لیکن میں شیطان سے بچنے کے لیے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اب اس کے دل میں ایک غلط خیال پیدا ہوا، فرشتوں میں ہلچل مچی کہ یہ بندہ، اللہ کا بندہ کیا سوچ رہا ہے۔ اسی لمحے اگلا خیال پیدا ہوا کہ اللہ میں تجھے اپنا آقا اور مولا اور پناہ گاہ سمجھتا ہوں، تجھی کو، اور تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ وہی فرشتہ جو چند لمحوں پہلے مضطرب تھا اب وہ مطمئن بھی ہو جاتا ہے اور خوش بھی ہو جاتا ہے کہ کیسا اچھا بندہ ہے کہ فوراً اپنے دل میں آنے والے غلط خیال کو بھی نکالنے کی کوشش کر لی اور رب کی پناہ اس نے حاصل کر لی۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، اس انسان کا دل، اس کا نفس جو وسوسے پیدا کرتا ہے ہم اس کو جانتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم تو اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ انسان کی رگ جان، یہ جو حبل الورید ہے، جو حلق کے اندر ہوتی ہے، جسم کے اندر ہوتی ہے، اس سے زیادہ قریب اور کیا ہو سکتا ہے؟ جسم کے ساتھ نہیں، جو جسم کے اندر ہے، جس میں سے انسان کی سانس اور اس کی زندگی کی سانسیں ابھرتی ہیں اور نکلتی ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تو اس سے بھی زیادہ قریب ہیں، اس وجہ سے کہ سانس آنے سے پہلے ہی اگر ہم روکنا چاہیں تو ہم اس کو روک سکتے ہیں، اور سانس نکلنے سے پہلے اگر ہم اس کو روکنا چاہیں تو ہم اس کو روک سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم تو اس سے بھی زیادہ قریب وہاں موجود ہیں، ہماری قدرت وہاں پہ موجود ہے۔ یہ تصور بھی اسی وجہ سے دیا گیا تاکہ ہر لمحے ہم اپنے اللہ کو اپنے قریب دیکھیں، محسوس کریں، اور اس کو کبھی بھی اپنی نگاہوں سے اور اپنے دلوں سے اوجھل نہ ہونے دیں۔ یہ کیفیت ہر لمحے جن افراد کے دلوں میں ہوتی ہے، اللہ رب العزت انہیں انبیاء اور رسولوں کا مقام عطا فرماتا ہے۔ یہ کیفیت انسان
ہر انسان کی نہیں ہو سکتی. یہ انبیاء کا مقام ہے کہ ہر لمحے ان کے دل میں صرف اور صرف اللہ ہی بستا ہے.